السلام علیکم ناظرین کھیل کی خبروں کے ساتھ راجہ بشارت آپ کی خدمت میں حاضر ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا چینل بشارت سپورٹس۔ ناظرین، ابھی ورلڈ کپ کے دنوں میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ کوئی ویڈیوز تھیں جو ہمارے بالروں کے بارے میں اور پلیئرز کے بارے میں وہ کچھ گرافس بتاتے تھے، چیزیں بتاتے تھے کہ شادی سے پہلے اس کی پرفارمنس یہ تھی، اس کی سپیڈ یہ تھی، اور شادی کے بعد اس کی پرفارمنس یہ ہے اور سپیڈ یہ ہے۔ یہ مذاق کی باتیں سب لوگ سمجھتے رہے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم یہ چیز دیکھیں گے کہ کیا واقعی شادی کے بعد جو کھلاڑی ہے اس کی پرفارمنس پہ فرق پڑتا ہے۔ ناظرین، اس سے پہلے میں آپ کی خدمت میں ایک اور خبر عرض کر دوں کہ پاکستان ٹیم جب پہنچی ہے آسٹریلیا میں تو ان کے ساتھ بہت ہی برا سلوک ہوا اور بہت ہی ایک طرح کی بے عزتی ہوئی کہ ان کو ریسیو کرنے کے لیے کوئی بھی نہیں آیا۔ جب ٹیم جاتی ہے تو اس کے پاس بہت لمبا چوڑا ساز و سامان ہوتا ہے اور اس میں ان کے بہت سارے بیٹ اور کرکٹ کے جو یہ سیفٹی گیئرز ہوتے ہیں یہ وہ کیری کرتے ہیں اپنے ساتھ میں، تو بڑے بڑے بیگ ہوتے ہیں، تو کوئی ان کو ریسیو کرنے کے لیے نہیں آیا، کوئی ایسا تھا نہیں۔ تو خود ہی وہ ویڈیوز آئی ہیں کہ وہ ٹرکوں کے اوپر اپنا سامان لاد رہے ہیں اور اس طرح جناب وہ سلسلہ چل رہا ہے۔ اس دفعہ جو ناظرین ٹیم جا رہی ہے وہ بہت بڑی ٹیم جا رہی ہے۔ اس میں خدا جھوٹ نہ بلائے تو یہ 55-60 آدمی جا رہے ہیں ٹیم کے ساتھ، جس میں مینیجر ہے، نائب مینیجر ہے اور جناب اسسٹنٹ مینیجر ہے اور جنرل مینیجر ہے اور کوارڈینیٹر ہے، یہ جناب ٹیم ڈائریکٹر ہے، کوچ ہے، فلاں، مطلب ایک لمبی چوڑی بات، اور اس کے بعد سب کی بیگمات بھی ساتھ جا رہی ہیں۔ اب بہت سارے لوگ یہ پوچھ رہے ہیں کہ بھائی ابھی امام کی کل شادی ہوئی، فہیم اشرف کی کل شادی ہوئی، امام الحق بھی اپنی بیگم کو لے کے جا رہے ہیں، تو یہ کیا تک ہے، یہ کیا سلسلہ ہے؟ آپ کوئی ہنی مون ٹرپ ہے یہ، یا آپ کھیلنے کے لیے وہاں پہ جا رہے ہو؟ اتنے بڑے کرو ہونے کے بعد، اتنی زیادہ لوگوں کے ہونے کے بعد، وہ جو کوارڈینیٹر تھے، مینیجر تھے، جنرل مینیجر تھے، ان کی کیا کوارڈینیشن تھی کہ وہ ٹیم کو وہاں پہ اطلاع ہی نہیں کر سکے اور کوئی انتظام ہی نہیں کر سکے کہ ایسا سلسلہ ہو کہ ان کو کوئی ریسیو کیا جا سکے صحیح طریقے سے۔ جہاں پہ یہ آسٹریلین بورڈ کی غلطی ہے وہاں پہ ہماری بھی یہ غلطی ہے۔ اب ناظرین آتے ہیں ہمارے جو اصل ٹاپک ہے اس کے اوپر کہ کیا واقعی کھلاڑی جو ہیں وہ شادی کے بعد ان کی جو پرفارمنس ہے وہ کم ہوتی ہے؟ ناظرین، جب یہ میچ شروع ہوتے ہیں T20 اور ون ڈے، تو یہ تو چلو دوپہر کو شروع ہوتے ہیں T20 تو، اور شام کو شروع ہوتا ہے، تو اس وقت کھلاڑی کو ایک اچھا ٹائم مل جاتا ہے۔ آج کل جیسے معاشرے میں سب کو عادت ہے رات 1-2 بجے تک جاگنے کی، لیکن جو ٹیسٹ میچ شروع ہوتا ہے یہ تو ایسے اسکول ٹائموں کی طرح یہ آپ کو اٹھنا پڑتا ہے، گراؤنڈ میں پہنچنا پڑتا ہے، اور عام طور کے اوپر 9 بجے 10 بجے ٹیسٹ میچ شروع ہو جاتا ہے۔ جب آپ کے ساتھ بیگم بھی ہے تو آپ کی شاید نیند نہ پوری ہو سکے، بہت ساری آگے پیچھے وہ جو پرانے کپتان تھے، جاوید میاں، عمران خان، وسیم اکرم، یہ کھلاڑیوں کے اوپر پکی نظر رکھتے تھے کہ یہ کہیں نیچے ہوٹل کے کسی ریستوران میں، کسی جناب وہ ڈانسنگ میں، کسی ڈسکو میں تو نہیں مصروف اور جناب وہ سو نہیں رہے۔ تو وہ تو اس صورت میں تھا کہ جب وہ سنگل تھے۔ اب جب ایک شادی شدہ بندہ ہے تو اس کو آپ کیسے چیک کرو گے کہ وہ جناب میاں بیوی جو ہیں وہ اپنا جاگ رہے ہیں بہت دیر تک اور اس کی وجہ سے ان کی نیند جو ہے وہ پوری نہیں ہو رہی ہے؟ تو یہ ایک انتہائی غلط بات ہے۔ مثلا اگر آپ کا دورہ ہو 6 ماہ کا تو چلو یار پھر تو کوئی انصاف ہے۔ آپ نے صرف 3 ٹیسٹ کھیلنے ہیں، 3 ٹیسٹ کے بعد یہ آپ کا شروع ہو جائے گا 4 روزہ میچ، اور اس کے بعد صرف 3 ٹیسٹ ہیں۔ تو اس دوران میں آپ اتنی بیگمات، ابھی کل آپ کی شادی ہوئی ہے تو وہ بھی، تو کیپٹن کی بھی، اور سب اس طرح کی جو بیگمات ہیں وہ جاتی ہیں۔ ناظرین، اب آپ کے ساتھ میں ایک اور بات بتاؤں کہ بہت ساری چیزیں ایسی بھی ہوتی ہیں کہ جو بیگمات ہوتی ہیں ان کی وجہ سے کھلاڑیوں کے اختلافات ہو جاتے ہیں، کہ کھلاڑی تو اندر جا کے میچ کھیل رہے ہوتے ہیں تو یہ باہر بیٹھی ہوئی ہوتی ہیں۔ جیسے خواتین کو ہوتا ہے ایک دوسرے کے ساتھ جیلسی ہو جاتی ہے، ایک دوسرے کے کپڑوں کے ساتھ، اس نے میک اپ کیا، یوں کیا، یہاں کیا، بہت ساری باتوں کے اوپر، جس کا فرق یہ پڑتا ہے کہ جو کھلاڑی ہے ان کے درمیان میں بھی آپس میں اختلافات ہو جاتے ہیں۔
تو یہ بھی ایک ریزن۔ اچھا، میں آپ کو ایک چھوٹا سا واقعہ سناؤں۔ یہاں پہ راولپنڈی اسٹیڈیم کی بات ہے کہ جو کھلاڑیوں کی بیگمات وغیرہ ساری بیٹھی ہوئی تھی، تو ہمارے ایک فاسٹ بالر ہیں، میں ان کا نام نہیں لینا چاہتا، تو وہ جب آ رہے تھے وقفے کے لیے، تو یہاں پہ ایک خاتون جو ہے وہ کھڑی تھی انٹرویو لینے کے لیے۔ تو اس خاتون نے ان کو بلایا اور جناب وہ مزاحیہ بندے ہیں، تو بہت مزاحیہ انداز میں وہ خاتون کے ساتھ انٹرویو کر رہے تھے اور مزے مزے کی باتیں کر رہے تھے سارا کچھ۔ اس کی وہ گھر والی وہاں پہ پہنچ گئی اور اس نے اس کو وہیں پہ بے عزت کرنا شروع کر دیا کہ تم کیوں انٹرویو دے رہے تھے اس کو۔ اس نے کہا بھئی خاتون ہے، اس نے بلایا، کیا آپ اپنی وکٹیں لی آپ نے، تو پرفارمنس بتاؤ، تو میں نے دو چار باتیں کر دی تو وہ بہت سخت خفا ہو گئی۔ اس نے کہا تو میں اس پورے جو کہ صحافی ہیں ان میں یہی خاتون جو ہے وہ ملی تھی جس کو آپ انٹرویو دے رہے ہو۔ تو مطلب یہ ہے آپ کا کہ آپ کے ساتھ جب یہ بیگمات ہوں گی تو یہ جو سارے قصے آپ جناب مزاحیہ دیکھتے رہتے ہو کہ بیگمات کنٹرول کر رہی ہیں اور یہ کر رہی ہیں وہ کر رہی ہیں، تو یہ سارا ایک کھلاڑی کے ساتھ ہوتا ہے۔ اب جو آپ نے اتنی بڑی ٹیم اور اتنے بڑے سارے سلسلے بھیج دیے، آپ نے جب اتنے بڑے جناب وہ 18 بندوں کی ٹیم ہے تو آپ نے جناب 60 بندے ساتھ بھیجے ہوئے ہیں اور بیگمات بھی بھیجی ہوئی ہیں، تو صاف ظاہر ہے اس کے بعد جو ہے وہ کھلاڑی ڈسٹرب ہوں گے مینٹلی طور کے اوپر بھی، بہت سارے اور کاموں کی طرف ان کا دھیان چلا جاتا ہے، اور وہ جو کنسنٹریشن دینا چاہتے ہیں وہ صرف اپنی کھیل کے لیے وہ نہیں۔ ناظرین، آپ کو پتہ ہے کہ عمران خان، شعیب اختر، یہ جو لوگ 100% کمیٹڈ ہوتے ہیں، یہ اس وقت یہ سوچتے بھی نہیں، اس وقت تک ان کا یہ خیال بھی نہیں ہوتا اور وہ اپنی کھیل کی طرف متوجہ ہوتے ہیں۔ پھر ریٹائرمنٹ کے بعد وہ جناب شادی کرتے ہیں اور سارا کچھ۔ اگر آج اس موقع کے اوپر کہا جائے کہ جناب نہیں یہ کھلاڑی بیگمات نہیں لے کے جا سکتے، تو پھر بھی ایک شور مچ جائے گا کہ یار یہ انسانی حقوق کی خلاف ورزی ہے، آپ نے اس طرح پابندی بنائی ہوئی ہے، آپ نے یہ ڈکٹیٹرشپ لگائی ہوئی ہے، ایسا کام مت کریں۔ لیکن یہ کوئی پکنک نہیں ہے، یہ کوئی ہنی مون نہیں ہے، یہ ایک سیریس جاب ہے۔ آپ اپنی قوم کو، اپنے ملک کو ریپریزنٹ کرنے جا رہے ہو۔ ہم جیسے بہت سارے لوگ جو ہیں وہ باہر ملکوں میں کام کرتے ہیں، بہت کچھ کرتے ہیں، وہ سیکریفائی کرتے ہیں اپنی فیملی کے لیے، اپنے ملک کے لیے، اور وہاں پہ جا کے کام کرتے ہیں اور ان کی بیگمات وہاں گھروں میں ہوتی ہیں۔ تو اس طرح یہ اس کے اوپر جو ہے کوئی سوچ آنی چاہیے اور اس چیز کو ختم کرنا چاہیے۔ ناظرین، بہت ساری اور باتیں ہیں، نیشنل T20 کے اوپر بات کرنی ہے، انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور کر لیں۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ۔